بہت بے باک آدمی تھے، انہوں نے نہاؤ دیکھا 4-6 سنا دی، ایسی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے، کیا ہے؟ دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے دوست کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی، تو ایک آدمی نے کہا دیکھو جی نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے آج ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جان گا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے وضو کر دیا دیکھا صحیح، اس طرح کی نمازیں میں نے تو نماز بے وضو، تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو، تمہاری باوضو بھی نہیں ہونی، بے وضو بھی نہیں ہونی، جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو، تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی، اور بے شرمی کی بات ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں روادار، اتفاق کے حامی، اتحاد کے دائی۔ آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا دائی کوئی نہیں ہے، ہم اتحاد کے دائی ہیں۔ یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں۔ ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار، ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد، لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو، کعبے کے رب کی قسم جان دینا گوارا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے۔ بات ہے، میں نے وہاں کہا تھا، بددھیانتی سے نہیں کھاتا، میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز، تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے، اور پھر کہتے کیا ہے؟ فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک عورت نے مجھ پر ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خاوند نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات، نماز تو میرے خاوند نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خاوند کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے۔ اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، مرزا صاحب سن رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے محلے کے پاس ایک نبینا حافظ صاحب ہوا، ہمارا مطلب سارا وابیوں کا تھا۔ اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں جی حافظ صاحب ساری وابی تھے گرد و پیش میں۔ ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا، میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا جب میں نے قرآن حفظ کیا، یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا، میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں، تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے۔ جو لوگ یہ کہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف بالکائنات ہے، ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے، اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کس سے پہلے؟ نہیں وفات تو ہی نہیں۔ اب عقل ہو تو کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے؟ یہ احمد شہید کاظمی، میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کس دن؟ جمعے کے دن آؤ گے؟ نہیں میں عربی سے ایک بیٹھا تھا سی اربا میں انشاءاللہ میں نہیں منتا، ہاتھ اٹھا کے کہو۔
اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے. قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے. میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو جاتا نال ہی. توہین کی ہے. توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ہے. ذرا سامنے تو آؤ. میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے. میں گیا ہوا تھا مصر یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں. آتے ہی لوگوں نے بتلایا بڑی ٹیپیں سنائی بڑی گالیاں. میں نے کہا یار ان سے سنانے کی کیا ضرورت ہے, ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے. اور کسی نے کہا نا کوئی بندہ گیا سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے بدھو ہے. اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو, اس گاؤں میں کیا رہنا ہے جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے. ایک دوسری بستی میں چلا گیا وہاں تنور پہ روٹی لیں گا کوئی ایسی حرکت کی. انہوں نے کہا بدھو ہے تو کتوں آ گئے ہیں. اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ. اس نے کہا تیرے چہرے میں سرٹیفکیٹ پہ ہی دیے ان کی. میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی, ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے. حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دے. اگر گالی دے تو تعجب. اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں, گالی سنانا ان کی قسمت میں. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کہا گالیاں توہین. میں نے کہا جس کو غزالی دورہ اور متکلم زمان کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد شہید کاظمی, سید احمد شہید کاظمی صاحب. ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے, خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے, ہمارا کیا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات. اور رشتے کیا ہیں؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا. اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, ذرا سننا بات, جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ہنستے ہو اور رو ماتم کرو. ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. مولوی بس کر, رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں. میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہے. ظالموں, یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو. تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو, میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو. تمہارا باپ نہیں تھا نا, فاطمہ کا باپ تھا, یہ عائشہ کا شوہر تھا, اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو. کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا, آنکھیں کھولے ہوئے تھا, اور ہم اس کو اٹھا کے. تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو. صدیق و فاروق, وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا. ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے. فاروق کے چہرے پر خلوٹیں پھیل جاتی ہیں, خوابی جیسے ہیں. فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں, چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی, فاروق کے چہرے کو دیکھا, پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی, دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لڑ رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ, فاروق رک جاؤ, فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے, کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا.
حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے.